ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، یعنی جس بات میں اللہ کی خوشی ہو، اللہ کی رضا ہو، اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک جائے گی، یعنی وہ سوچ بھی نہیں پاتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، یعنی اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ اور آدمی بعض دفعہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی بول دیتا ہے اور اس کی سوچیں اس بات تک نہیں پہنچ پاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، یعنی اس برے بول کی وجہ سے اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی ایک اہم میسج ہمیں دے رہی ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کو ایسا ایک کلمہ خیر کہہ دیتا ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے یا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی گناہ کے کام میں پڑنے والا ہو یا وہ گناہ کا کام کر رہا ہو، تو اس کے سمجھانے سے، اس کے نصیحت سے وہ اس کام سے باز آ جائے تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ یعنی کہنے والے، سمجھانے والے کی چھوٹی سی بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی طرف، جنت کے راستے پر آ جائے۔ تو یہ کتنی بڑی خیر کی بات ہے کہنے والے کے لیے، اور اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے چھوٹی سے چھوٹی عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یعنی کسی بھی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا اس دن، اور حبہ یعنی دانہ برابر بھی کوئی نیکی لے کے آئے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، یعنی اللہ اس پر اجر دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی بات جو کلمہ خیر ہو کسی کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ اسی طرح کلمہ شر جو ہے اس کی تباہ کاریاں، یعنی جو وہ ڈیزاسٹر پھیلاتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جیسے کسی کی دل آزاری کر دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگا دینا، نعوذ باللہ۔ اور ہوتا یہ کہ ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات ہے، حالانکہ یہی گناہ کی بات ہے اور یہی جہنم میں لے جانے کے لیے چیزیں کافی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے اور اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، یعنی وہ سوچتا ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کان، آنکھ اور دل دیے ہیں، تو کہ یہ ایسے دے دیے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی کہ زبان سے اس نے کس کس کی غیبت کی، کس کی عزت اچھالی، کانوں سے اس نے کس کس کی غیبت سنی، تہمت سنی، اور دل میں اس نے کیا کیا بغض رکھا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے ان کی کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ اور اسی طرح اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران تیار ہے جو فوراً بات لکھ لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف کی آیت ہے۔ یعنی ایک لفظ اس نے منہ سے نہیں نکالا، فوراً فرشتے نے لکھ لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان ہی کی تو کمائیاں ہیں، یعنی جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رضامندی وہ حاصل کرتا ہے ایک کلمہ خیر بول کے۔ چھوٹا سا کلمہ بولا لیکن کسی کی اصلاح ہوگی، کسی کا دل خوش ہو گیا، کوئی صحیح راستے پر آ گیا، اللہ نے اس کو قیامت تک اپنی رضامندی دے دی۔ اور دوسری طرف ہم بے خیالی میں، بے دھیانی میں، یعنی اس چیز کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں اور کسی کے اگینسٹ بات کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، تو جبکہ وہ کام اللہ کے نزدیک ہلکا نہیں ہوتا، یعنی وہ کافی ہوتا ہے جہنم میں لے جانے کے لیے۔